کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. مجھے اس دنیا میں ڈانس کرتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے, گندے کام کرتے ہوئے انسٹاگرام پہ فالوورز بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اس دنیا میں انسانیت کو جگانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ ٹک ٹاک سے 5 لاکھ 10 لاکھ بنائیں گے نا تو آپ اپنے بیوی بچوں کو خوش کرو گے, لیکن نسلیں بگڑ جائیں گی آپ کی, نسلیں بگڑ جائیں گی آپ کی. پیسہ رہے گا لیکن کوئی دین نہیں رہے گا آپ کے گھر میں. سور کا بھی دودھ ہوتا ہے, گائے کا بھی دودھ ہوتا ہے. سور کا جو دودھ ہوتا ہے وہ سور کے بچوں کے لیے ہی ہوتا ہے, لیکن گائے کا جو دودھ ہوتا ہے پورے دنیا والوں کے لیے ہوتا ہے. اس سے دہی, اس سے مکھن, اس سے مٹھائی, کیا کیا چیزیں بنتی ہیں. تو ایسے بنو جو عوام کے فائدے ہو جائیں. لڑکیاں اپنے والدین کو ذلیل کریں گی, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اور آج ذلیل ہو رہے ہیں. 10 میں 7 پیرنٹس آج بہت پریشان ہیں. آپ کے ابو کے پاس پیسے نہیں تھے, پھر بھی محنت کر کے ابو نے 1 پیئر آف شوز آپ کو دلایا کہ میرا بچہ چپل پر نہیں, میرا بچہ شوز پہن کر سکول جائے گا. یہاں جو بچے بچیاں بیٹھے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے ابو نے آپ کے ہاتھوں میں بھیک مانگنے کے لیے کوئی برتن دیا ہے, دوسروں کے گھر جا کر جھاڑو لگانے کے لیے جھاڑو دیا ہے. آپ کے ابو نے آپ کی ہاتھوں میں قلم دیا ہے, کتابیں دی ہے, اسکول بیگ دیے ہیں, اسکول یونیفارم دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہیں, ناراض ہے, تو پھر جان لو میں بھی آپ سے ناخوش ہوں, میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اس کے بعد آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, پریزیڈنٹ بھی بن جائیں, سائنٹسٹ بھی بن جائیں, چاند پر بھی چلے جائیں, دنیا آپ کی مٹھی میں بھی آپ نے کر لیا نا, آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہیں, آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں, تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. آپ کا ہیرو اس روح زمین پر کوئی آج جی رہا ہے تو وہ آپ کے والد ہیں, وہی آپ کے رول ماڈل ہے, وہ آپ کے لیے جیتے ہیں, وہ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں. کامیاب ہونے کے لیے پہلا جو قدم ہے نا, وہ انسان خود کو پہچاننا پڑے گا کہ میں اللہ کا بلیسڈ انڈیویجول ہوں. مجھے اللہ نے کچھ غضب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. مجھے اس دنیا میں ڈانس کرتے ہوئے, گانے گاتے ہوئے, گندے کام کرتے ہوئے انسٹاگرام پہ فالوورز بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ. ہم لوگوں کو اس دنیا میں انسانیت کو جگانے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. آج اس دنیا میں ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور اسی کو زندگی ہم لوگ سمجھتے ہیں, اور دنیا کو دیکھتے ہیں تو فیس بک کے ونڈو سے ہم لوگ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کے ونڈو سے ہم دنیا کو دیکھنے لگے ہیں, اور اتنا ایڈکشن ہو گیا ہے کہ محبت اپنے والدین سے کرنا چھوڑ بیٹھے ہیں. نوجوان بچیوں کو, نوجوان بچوں کو آج سوشل میڈیا سے جتنی محبت ہے وہ محبت اپنے والدین سے نہیں ہے. کیرلا میں ایک نوجوان لڑکا, اسکول گوئنگ لڑکا, اس کا والد سعودی عربیہ میں کہیں رہتا ہے, اس کی ماں اپنے ہی گاؤں میں رہتی ہے. اس کی ماں نے منع کیا ہے کہ بیٹا فون استعمال نہیں کرنا, زندگی برباد ہو جائے گی, اور وہ روز تاکید کرتی رہی اور یہ لڑکا تنگ آ کر اپنے ماں کا قتل کیا ہے. افسوس, اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے. جو ماں کا قتل کرتا ہے اس کو شاید کبھی جنت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے اگر کر دیں, یہ اللہ بڑا رحیم ہے, کر دیں الگ بات ہے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہیں, ناراض ہیں, تو پھر جان لو میں بھی آپ سے ناخوش ہوں, میں بھی آپ سے ناراض ہوں. اس کے بعد آپ پرائم منسٹر بھی بن جائیں, پریزیڈنٹ بھی بن جائیں, سائنٹسٹ بھی بن جائیں, چاند پر بھی چلے جائیں, دنیا آپ کی مٹھی میں بھی آپ نے کر لیا نا, آپ کے والدین آپ سے ناخوش ہیں, آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں, تو پھر اللہ بھی آپ سے ناراض ہے. یہ کچھ تھوڑے دنوں کی کامیابی کو لے کر ناز نہ کریں آپ لوگ. آپ کو اللہ کو خوش کرنا ہے, اس کے لیے والدین کو خوش کرنا بے حد ضروری ہے. ملکا پور کے کوئی نوجوان ہیں,
जो विराट कोहली के पागल है, और विराट कोहली मलकापुर स्पेशली आकर बैट पे सिग्नेचर करके एक नौजवान बच्चे को हैंड ओवर करता है। वो नौजवान बच्चा पागल हो जाता है कि विराट कोहली मुझे अपना बैट दिया है। ऐसे नौजवान बच्चों से मैं सवाल करता हूं और आपके इल्म में एक बात ले आना चाहता हूं। आप जब छोटे थे, आपके हाथ में आपके अब्बू ने एक 3 या 2 रुपए वाला पेन भी खरीदा था। कसम खुदा की, ऐसे 1 करोड़ बैट भी अगर विराट कोहली देगा, आपके अब्बू के पेन के आगे वो कुछ नहीं है। आपको काबिल बनाने के लिए आपके अब्बू ने जो पेन थामा है, आपके अब्बू के पास पैसे नहीं थे, फिर भी मेहनत करके अब्बू ने 1 पेयर ऑफ शूज आपको दिलाया कि मेरा बच्चा चप्पल पर नहीं, मेरा बच्चा शूज पहनकर स्कूल जाएगा, मेरा बच्चा बैग हाथ में पकड़ कर जाएगा। ऐसे भी वालिदैन हैं जो हेल्पलेस हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों को हेल्पलेस सिचुएशन की वजह से हाथों में झाड़ू थामा है, हाथों में बेगिंग बॉल्स, भीख मांगने के लिए बर्तन थामा है। लेकिन यहाँ जो बच्चे बच्चियां बैठे हैं, मैं नहीं समझता कि आपके अब्बू ने आपके हाथों में भीख मांगने के लिए कोई बर्तन दिया है, दूसरों के घर जाकर झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू दिया है। आपके अब्बू ने आपकी हाथों में कलम दिया है, किताबें दी है, स्कूल बैग दिए हैं, स्कूल यूनिफॉर्म दिए हैं। वो रोनाल्डो आकर फुटबॉल पर साइन कर कर आपको फुटबॉल दे दे, ऐसे 10,000 साइन भी कर दिया ना रोनाल्डो, आपके अब्बू के वो 3 रुपए के मुकाबले में कुछ नहीं है। आपका हीरो इस रोह जमीन पर कोई आप जी रहा है तो वो आपके वालिद है, वही आपके रोल मॉडल है। वो आपके लिए जीते हैं, वो आपके लिए मेहनत करते हैं, जिससे आप 10वीं जमात के बाद 11वीं जमात में कॉलेज में जाकर दोस्ती कर कर आप जिना में मुब्तला हो जाते हो, आप गुनाहों में मुब्तला हो जाते हो, आप चोरी करने लगते हो, सिगरेट पीने लगते हो, जिना करने लगते हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो आप, और आपको वो अजीज लगने लगता है, यार लगने लगता है। और आपके वालिद जो मेहनत करते हैं रोजाना रोडों पर जाकर, ऑटो चलाकर, रिक्शा चलाकर, कोई बिजनेस करके, कोई रेड़े में कुछ सामान बेचकर मेहनत करके वो शाम को थक के लौटते हैं। आप उन थके माँ बाप से या थके वालिद से पूछे कि अबू जान, आपने ये तपती धूप में 10-12 घंटे खड़े होकर आपने कुछ सामान बेचकर 400-500 रुपए आज जमा करके लाए हो, ये किसके लिए लाए हो? ये विराट कोहली के लिए लाए हो? ये शाहरुख खान के लिए लाए हो? ये फलाने हीरो के लिए लाए हो? तो अब्बू बोलेंगे कि नहीं नहीं बेटा, मेरा हीरो विराट कोहली नहीं है, मेरा हीरो शाहरुख खान नहीं है, मेरा हीरो तो तू है। मैं तेरे लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। और मेहनत करके आपके अब्बू चाहते क्या है आपसे कि मेरा बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़े,